बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में हस्बे मामूल सबसे पहले मेरा सलाम पहुंचे और आपके लिए इज्जत, रिज़्क़ और तमानीत कल्ब व नजर की अनगिनत दुआएं, मेरे लिए भी आप दुआएं करते रहा कर। आज इत्तवार की सुबह है और 12 जुलाई। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जो आखिरी समात हुई जेल के अंदर वो हुई 16 अक्टूबर, यानी पिछले साल के अक्टूबर की 16 तारीख को। आज जो तारीख मैंने आपको बताई है, दरमियान का अरसा 9 महीने कुछ दिन बनता है। नाज़रीन इकराम, इस दौरान सिर्फ एक मुलाकात, और वो मुलाकात भी एक बहुत गहरी साजिश थी। वो साजिश क्या थी? जैसा कि मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि आपकी जुडिशरी को, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कायम एक नया मजाक आईनी अदालत हो या हाई कोर्ट हो, इन्हें ISI की जैक ब्रांच चला रही है। इस बात पे आप क्लियर हो गए? आपको जुडिशरी के असल मर्तबे, मुकाम, हैसियत और औकात का पता चल गया। चलिए, एक शख्स जो शक्ल से जज नहीं लगता और वो बतौर वकील इतना घटिया इंसान था कि उसकी वारदातें अगर आप सुने तो आपको यकीन ही ना आए कि इंसान इतना गलीज, इतना छोटा भी हो सकता है, इतना असफल भी हो सकता है। वो सरफराज डोग, उसे लाकर यहाँ चीफ जस्टिस बना दी। वो बनाया ही इसलिए गया था कि चीजें ट्रेवल करके आएंगी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट में आगे वो बैठा होगा और जो उसे कहा जाएगा वो करेगा, वो कर रहा है। अब जरा देखिए कि केसेस नहीं लग रहे, उधर ऐलान हो गया कि लियाकत बाग में जलसा होगा। अब इन्होंने उस जलसे को खत्म करना कि कहीं लोग आ ना जाए। लोगों ने आ जाना था। नाज़रीन इकराम, फौरी तौर पर मुकदमा लगा दिया गया। उन्हें पता था कि वकील कहेगा कि जनाब मुझे अपने मुवक्किल से मिलने दें, क्योंकि वहां कहा ये अदालत ने कि आप छोड़े वो जो सस्पेंशन की दरख्वास्त आपने दी हुई है, जो सजा दी है सो कॉल्ड ट्रायल कोर्ट ने, उसकी सजा की सस्पेंशन की दरख्वास्त को छोड़े, मेन अपील ले आते हैं। तो फिर सलमान सफदर राजा ने कहा कि जनाब वो मुझे रसाई दे मेरे मुवक्किल तक, मैं उनसे पूछ लूं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, कब मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा जाओ आज ही जाए जनाब, दरवाजा खोला। सलमान सफदर राजा को ये कहकर भेजा गया था कि ये जलसा मुलतवी करवाना है। ये किसने कहा था? ये सुहेल अफरीदी ने भी कहा था और ISI ने भी कहा। जरा गौर कर लीजिए नाज़रीन इकराम, जो मैं आपको कहूंगा मैं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। मुझसे ये तवक्को मत रखिए कि कोई गैर जिम्मेदाराना जुमला, खबर मेरे दहन से निकले और आपकी समात तक पहुंचे। अंडरलाइन कर लीजिए। लिहाजा क्या हुआ? इमरान खान को बताया गया कि हमारा मामला ठीक हो गया है। अब चीजें जो है, वो सादा आदमी है नाज़रीन इकराम, मासूम आदमी है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए, इतना बड़ा नाम, लोगों की इतनी मोहब्बत, पूरी दुनिया में चाहा जाना, ये अपनी जगह है। फितरी तौर पर वो एक इंतहाई सादा आदमी है। ये मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पर कहता हूँ नाज़रीन इकराम, अपने मुशाहदे की बिना पर कहता हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मुझे 1000 कोई खामी है जिनका मुझे पता है कि 2-4 हजार ऐसी होंगी जिनका लोगों को पता होगा, लेकिन एक खूबी जो अल्लाह ने अता कर रखी है वो है बंदों की पहचान। पहली ही मुलाकात जो 1-on-1 मेरी इमरान खान से तकरीबन 1.25 घंटा जारी रही, उसमें मैंने एक इंतहाई सीधा सादा, मासूम और इंतहाई शर्मीला शख्स पाया। इंतहाई गुड लिसनर उसे पाया मैंने। शाइनेस उसकी कुर्बान जाने को जी चाहता है। सादगी है ना, तभी शाइनेस है। तो उसे कहा गया कि खान साहब, सर मामला ठीक हो रहे हैं। अब चूंकि यहाँ एक नेशनल काज है, मैं उस वक्त भी कह रहा था ये कोई नेशनल काज नहीं। नाज़रीन इकराम, जरा मेरी नकारखाने में तूती की आवाज को याद रखिए। मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये सरीना के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल एक वक्ती और हंगामी किस्म का एक शो है जो इन्होंने लगाया हुआ है। और मैं अपने तजर्बे और तज्जिए की बुनियाद पर कह दिया था मैंने आपको कि कुछ नहीं यहाँ होगा, ये सारे इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन खान को कायल कर लिया गया कि खान साहब इस वक्त अल्लाह पाकिस्तान को बहुत इज्जत अता करने जा रहा है। इस वक्त अगर हमने जलसा किया तो लोग समझेंगे कि हम कौमी मुफादात के खिलाफ चल रहे हैं। पूरी कौम की निगाहें इस वक्त उठी हुई हैं सरीना होटल की तरफ, पाकिस्तान की क़यादत की तरफ। JD वैंस आ रहा है अपने वफद के साथ, अब्बास अरागची तशरीफ ला रहे हैं अपने वफद के साथ। और अगर उधर जलसा हुआ, जलसे में कुछ गड़बड़ हो गई, हंगामा हो गया, कोई खून बह गया, कोई दंगा फसाद हो गया, तो हमें एक स्टिग्मा लग जाएगा। खान साहब ने कहा हाँ मेरी तरफ से जाके कह दे कि इसे मुलतवी कर दे। जलसा मुलतवी हो गया। सलमान सफदर राजा ने यकीन दिलाया था कि ये जलसा मुलतवी हो जाए तो उसके बाद चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, इन 9 महीनों के अंदर चीजें और ज्यादा सख्त हुई हैं। मैं पिछले 3 दिन से लगा हुआ था खबर लेने के लिए। खबर मुझे मिली है, जितनी मिली है वो खबर मैं अल्लाह की जात को गवाह करके आपको दे देता हूँ कि दोनों की हालत सेहत खराब है
اور دونوں پر سختیاں زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، پھر میں آتا ہوں، ملاقات بھی ہوئی ہے، عمران خان کو ملنے کے لیے لوگ بھی آئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں، اور جو بتاؤں گا پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ بتاؤں گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ خبر پہلے میں دے دوں، نہیں، جب تک وہ تصدیق کی، تدقیق کی، چھلنی سے چھل نہ جائے، میں اپنی زبان اور لبوں پر وہ بات نہیں لاتا ہوں بطور خبر ناظرین کرام۔ یہ بتاؤں گا آپ کو، ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی۔ عمران خان نے جواب کیا دیا ہے لفظوں کا تو پتہ نہیں، لیکن لوگوں کو یہ علم ہے کہ جو لوگ باہر جا رہے تھے ان کے چہروں پہ کیا لکھا تھا۔ بڑے کائیاں ہوتے ہیں یہ لوگ جو ڈیوٹی میں کھڑے ہوتے ہیں، سنتری سے لے کر حوالدار، حوالدار سے لے کر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، یہ تو بندے کی پشت کو پڑھ لیتے ہیں، چہرہ تو پوری کھلی کتاب ہے ناظرین اکرام۔ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا، ممکنہ طور پر جواب کیا تھا۔ عمران خان کے سیل سنگل سٹوری، سورج جب چڑھتا ہے تو مشرق کی طرف سے، بیک مشرق کی طرف ہے، اور پھر سورج اوپر سے ہو کر جب سامنے آتا ہے پورا دن اس کے سیل کے اندر رہتا ہے۔ چونکہ میں نے گزارے ہیں ایسے سیل، گزارے ہیں میں نے ناظرین اکرام، یہ بنائے ہی اس رخ پہ جاتے ہیں جس رخ پہ قیدی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا جا سکے۔ ایک چھت سے گرمی پڑتی ہے، ایک دیوار کی بیک سائڈ سے گرمی پڑتی ہے، پھر سورج سامنے آ کر اندر تک جاتا ہے۔ اور یہ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، چونکہ خبر کی میں نے تصدیق کر لی ہے اور میں نے کسی سے کہا کہ میں نے خدا کو گواہ کر کے یہ خبر آگے دینی ہے۔ پنکھے بند کر، بجلی بند کر، حالانکہ بجلی جیلوں کی بند نہیں ہوتی، اپنا انتظام ہوتا ہے، خطرناک، خوفناک، ایک نازک اور سینسٹیو مقام ہے جیل، لیکن ننگے پن پہ اترے ہوئے نا، اس کی بجلی بند کر دیتے ہیں ناظرین کرام۔ ایک گھنٹہ بجلی بند ہو، فرض کریں کولر بھی نہ چلے، اور کولر تو ویسے بھی آج کل آلموسٹ کام کرنا بند کر دیا ہے کولر سے، پنکھا بند، کولر بند، اور بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ صبح جیل کھل جاتی ہے، کسی وقت 10 بجے تک اسے کھولتے نہیں ہے، اس کا 8 بجے 10 کا سیل۔ اور بشرا بی بی کے بارے میں جو خبر ہے وہ تو میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ سکتا ہوں، اس کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ اگر وہ بی بی ان گرمیوں میں زندہ رہ گی، یہ یاد رکھیے ناظرین اکرام، اللہ اسے زندگی دے خاتون کو، لیکن جو حالت ہے اس کی، وہ بالکل اپنے پیروں پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، یہ کیفیت اس کی ہوگی۔ غشی کے دورے پڑتے ہیں اسے، خوف سے نہیں، خوف نہیں کھاتی وہ بھی، لیکن صحت ہے، کیا کرے وہ۔ یہ حالات ہیں جیل کے اندر، یہ ہیں وہ سختیاں جو دونوں میاں بیوی جھیل رہے ہیں، دونوں نہیں ناظرین اکرام۔ دیکھیے اب میں نام اگر لے لوں، مثلاً میرا آپ کہہ لیں کہ میرے دل کا مکین ہے اعجاز چودھری، مائیں بہت کم ایسے بچے پیدا کرتے ہیں، اتنے بافا، اتنے ماضی کے ساتھ رومانس کرنے والے، اتنے کمال کے لوگ۔ تو چودھری بیمار تو پہلے بھی تھا، اب جیل میں جا کے وہ بیماری پھر پیچھا تو نہیں چھوڑتی، وہ تو پھر ضربے کھاتی۔ اور جتنے لوگ بھی جیلوں میں ہیں جو خواتین ہیں قابل احترام، اور جو ایسے لوگ ہیں جو گمنام سپاہی ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے پی ٹی آئی کا۔ پیپلز پارٹی میں ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، پیپلز پارٹی میں وہ ایک کلچر تھا، سیاسی کلچر تھا، کوئی گمنام نہیں رہتا تھا۔ جس نے بھی جمہوریت کے لیے کوئی تکلیف سہی ہے، برداشت کی ہے، لوگوں نے اسے آنکھوں پہ بٹھایا ہے، زبان پہ اس کا ذکر جاری کیا ہے، ان کے گھروں تک لوگ پہنچے ہیں پتے کر کے، تو وہ سارے کے سارے لوگ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی قیادت اب تو لعنت بے شمار بھیجنے پہ دل کرتا ہے ان پہ۔ پہلے تو تھا کہ یہ نا تجربہ کار ہیں، لیکن نا تجربہ کاری نہیں، یہ عیاری ہے، یہ دنیا داری ہے۔ انہوں نے وہ سودا خرید لیا ہے، وہ سٹوری بائے کر لی ہے جو آئی ایس آئی نے ان کے کانوں میں ڈالی ہے سیسے کی طرح، کہ خان کو ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ میں وہ بات کروں گا ناظرین اکرام جو درست ہو، مایوسی کی کوئی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ان کے برے دن آئے ہوئے ہیں، ان کا انجام قریب ہے، لیکن میں لمحہ موجود کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں فوج نے یقین دلا دیا ہے کہ خان کو ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا، نہ خان کبھی اقتدار میں ہم آنے دیں گے، آپ چپ کر کے اپنا کام کریں، اگر آپ کو کنڈکٹ شو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جا کے کوئی راستہ، لیکن اگر آپ نے احتجاج کی سیاست کی، اگر آپ نے گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کی، اگر آپ نے دنگا فساد کیا، تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں، اور خان بھی جو ہے وہ بھی پھر امکانات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ڈر گئے ہیں ناظرین اکرام ایکچولی اندر سے، یہ بڑھ کے مارنا، یہ نعرے مارنا، یہ خان کے لیے ہم یہ کر دیں گے، اب خان کے لیے جان ہے، یہ ناظرین اکرام 2.5 ٹانگ کا لوتھڑا ہے، ہوا کو جو تالو کے ساتھ موومنٹ دے کے جو لفظ چاہو وہ پھینک دو بنا کے گھڑ کے۔ عمل اصل چیز ہے، یہ گلے سے نکلنے والی الفاظ یا آواز اس کی کوئی حیثیت نہیں ناظرین اکرام۔ گدے کے ہرہرانے میں اور انسان کے گفتگو کرنے میں جو دل سے نہ نکلے وہ ایک برابر ہے۔ یہ ہے پوزیشن خان کی اور بشرا بی بی کی، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی حالت جیل کے اندر ایسی ہی ہے، بہت بدترین حالت ہے ناظرین اکرام۔ کوئی سنوائی نہیں، کوئی عدالت نہیں، کوئی منصف نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی استغاثہ نہیں، کوئی گواہ نہیں،
بس ان کی مرضی ہی سب کچھ ہے، اور مرضی یہ ہے کہ دوزخ گرم کر کے رکھنا ہے۔ اور اس وقت اڈیالہ جیل عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے دوزخ بنا ہوا ہے۔ ادھر ان کے لیے، سب کے لیے قابل احترام خواتین و حضرات جو ہے پی ٹی آئی سے متعلقہ نوجوان جو ہیں، ان پہ بھی ان کے نعت اور قافیے تنگ کر کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ہاں آئیے اب دیکھیے ناظرین اکرام، عمران خان کے ساتھ ایک پھر انہوں نے ٹرائی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 7 ماہ پہلے جب ابھی میں نے ملک نہیں چھوڑا تھا تو اس وقت خبریں مجھے زیادہ ملتی تھی، چونکہ میں وہاں ہوتا تھا۔ مجھے خبر دینے والا شخص بھی جو ہے وہ بھی بس میرے آس پاس کی تھا۔ کہتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، تو خبر میں لے لیا کرتا تھا، خبر وہ مجھے لے دیا کرتا تھا۔ بس ایسے خبر تھی کہ جس طرح یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں اور آپ نے دیکھ لی ہے، اور آپ کہیں کہ ریکارڈنگ کے وقت اس شخص کے ہاتھ پہ یہ پینسل پکڑی، اتنی بڑی وہ سچائی ہوا کرتی تھی اس انفارمیشن میں، اس خبر میں۔ اب لازم ہے میرا فون سننے سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اپنے فون سے مجھے فون کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ پتہ نہیں ڈر کیا ہے کہ بیماری ہے، کیا بنا دیا ہے۔ آئیے اسی وضاحت اور اسی کو پس منظر بنا کر آپ کو بتاؤں کہ آج سے 6 دن پہلے عمران خان کے ساتھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بات کی ہے۔ ایک بات طے شدہ ہے کہ جنرل کیانی نہیں تھا وہ، کیونکہ جنرل کیانی کو لوگ پہچانتے ہیں۔ لوگ کوئی اور تھے فوج سے متعلقہ، تھے ریٹائرڈ، لیکن ہوگا عمران خان کے ساتھ جن کا تعلق، یہ بھی تلاش کرتے ہیں کوئی بندہ تو ایسا ہو جو چلا جائے اور عمران بات مان جائے۔ صرف 20 منٹ ملاقات ہوئی ہے، 20 منٹ کے اندر سارے معاملات طے پا گئے ہیں۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اسے جا کر صرف ایک بات کہے کہ جو اس کے علاوہ کر سکتے ہو ذرا کر کے دیکھو، جو ملک کے ساتھ اور برائی کر سکتے ہو وہ بھی کرو، جو قوم کے ساتھ برائی کر سکتے ہو وہ بھی کرو، جو ملک کی معیشت تباہ کر سکتے ہو مزید کر لو، یہاں کوئی کسر باقی رہ گیا تو وہ بھی نکال لو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اب یہ بتا سکتا ہوں کہ آفر کیا ہو، یہ مجھے بتایا کسی نے نہیں، میرا اندازہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، انہوں نے کہا ہوگا جی آپ کو ہم دونوں میاں بیوی کو شفٹ کر دیتے ہیں بنی گالا میں، بس بنی گالا کو سب جیل قرار دے دیتے ہیں، آپ وہاں رہے، جس طرح یہاں پابندی ہے وہاں بھی پابندی ہوگی، میل ملاقات کوئی نہیں ہوگی کچھ عرصے کے لیے، اور احتجاج کی نہ کال ہوگی نہ احتجاجی سیاست ہوگی۔ عمران خان اسے کیسے مانے گا؟ ناظرین کرام ممکن نہیں، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ عمران خان کبھی نہ مانے۔ چلیے سن لیجیے، اچھی بات ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، گواہ زندہ ہے۔ میں جب شاہی قلعہ میں مجھے لے گئے تو میرا وزن 91 kg تھا۔ 7 مہینے کے اندر میرا وزن کچھ 60 kg کے قریب رہ گیا۔ صرف ایک ڈھانچہ تھا پڑا ہوا سامنے، جہاں ہاتھ لگاتا تھا میری پسلیاں ساری گنی جاتی تھی۔ کوئی چربی، 1 گرام چربی میرے جسم پر نہیں رہ گئی۔ گردالود شاہی قلعہ کے اندر فرش ہوا کرتا تھا جس میں اینٹ بھی نہیں تھی کہ اینٹ ہی ہو اس پہ سر رکھ کے سو جائے، یہی گردالود فرش پر۔ تو لازم ہے کہ بندے کی وہ حالت بھی وہ ہو جاتی ہے اندر سے۔ ہاں میں یہ بتاؤں، اندر سے میں اتنا روشن تھا، اتنا طاقتور تھا۔ یہ سارے جو لوگ میرے ساتھ رہے ہیں قابل احترام، وہ آپ کو اس کی شہادت دیں گے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ترانہ میں گائے رکھتا تھا وہاں، جیسی بھی میری آواز تھی۔ جب تک چند لٹیرے میرے وطن کو گھیرے ہیں، اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی۔ پھر فضا سے ابر برستا رہا شراروں کا، مگر رواں ہی رہا قافلہ بہاروں کا۔ رکے ہوئے ہیں جو دریا انہیں رکا نہ سمجھ، کلیجہ کاٹ کے نکلے ہیں کوہ ساروں کا۔ فضا سے ابر برستا رہا شراروں کا۔ اندر سے طاقتور تھا لیکن جسم وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکا تھا۔ ایک رات بلوایا گیا مجھے اوپر، سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ پھر آپ عمران خان سے توقع کر سکیں گے وہ تو میں تھا، یہ عمران خان ہے۔ بہت ہاتھ آگے ہے مجھ سے، بیڑی مجھے لگی ہوئی تھی، ہتکڑیوں کی آواز آئی، مجھے سمجھ آ گئی یہ لینے آگے ہیں مجھے۔ ہتکڑی لگائی، اوپر لے گئے۔ اوپر دیکھا تو ڈی آئی جی قلعہ چودھری سردار اور کرنل ولی اور باقی کوئی میجر، کوئی آئی ایس آئی والے، وہ سارے 6 7 8 کو آپس میں صلاح کی انہوں نے نا۔ تو میں گیا اور جا کر کھڑا ہو گیا۔ ڈی آئی جی قلعہ چودھری سردار نے دیکھا اور کیا علی، میں کہا ٹھیک ہے سر، منڈیا کرسی اگے کر، بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ کرنل ولی نے گولڈ لیف کا سگریٹ ایسے پکڑا تو مسکرا کے، بہت عقل مند آدمی تھے، بہت ذہین آدمی، میں زندگی میں ریئلی متاثر ہوں اس شخص سے۔ تو سگریٹ کیا، سگریٹ میں نے لگایا تو چودھری سردار نے کہا کہ یار اساں سارے مل کے فیصلہ کیتا ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے، وہاں ایک شخص کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، وہ نام تھا ایس پی چودھری زمان لنگڑیال، فوت ہو گئے بیچارے۔ وہ اس وقت انسپیکٹر تھا پولیس میں، کوئی 4 سال وہ رہا جب میں پیپلز پارٹی کے خلاف، جب میں پریزیڈنٹ مرے کالج سیالکوٹ تھا، وائس پریزیڈنٹ تھا، سیکرٹری جنرل تھا۔ تو یہ پورے کا پورا ٹینیور میرا جو ہے وہ بس سمجھ لیے
लाठी और आंसू गैस का दौर पूरा रहा था। जरा भी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से गैर जमहूरी कोई अमल सरजद होता था, मैं कॉलेजेस को बंद करके सड़कों पे निकल आता था। जी जनाब। तो बहुत तशद्दुद भी मुझ पे हुआ। अच्छा, वो तशद्दुद जो है वो चौधरी जमान लंगड़ियाल ने तो कभी मुझ पर तशद्दुद नहीं किया था, वो तो सिर्फ पकड़ता था, मुझे गिरफ्तार करता था। गिरफ्तार करके फिर वो कुछ और लोग होते जो मुझे ले जाते थे, गायब कर देते थे। कभी थाना 17, कभी थाना हेडमरला बंद करके, फट्टे आगे लगा के, थाना बंद सारा, हवालात कोई और इस्तेमाल करते थे दूसरों के लिए, गायब कर देते थे। इसी तरह जैसे लापता आजकल आप सुनते हैं कि बलूचिस्तान में लापता कर दिए जाते, मैं भी लापता कर दिया जाता था जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में। अच्छा, तो मुझे चौधरी सरदार ने कहा कि असा सोचिया है कि तेनू गदाओ शाह बना दी। अच्छा, मैंने कहा जी। कहा देख, ये चौधरी साहब आए हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारा, हमने तुम्हारा पिछला निकलवाया है। यार तुझ पर तो पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत जुल्म हुए हैं। चौधरी जमान लंगड़ियाल एसपी, उसने कहा चौधरी सरदार से मुहातब होकर कि चौधरी साहब मेरी समझो बाहर है कि ए पीपल्स पार्टी विच किवे ये चला गया। पीपल्स पार्टी दी मार ने ओ खादी है कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पूरे पाकिस्तान विच इन्ना जुल्म किसी ते होया होगा जिन्ना एरे ते होया है। लेकिन वो जिस दिन जुल्फिकार अली भुट्टो नूं सजाए मौत दिती हो ना, ते दूजे दिन पता चलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ते जलसा करके कहा जी मैं भुट्टो दे नाल हां। जमान लंगड़ियाल के अल्फाज है, कहंदा चौधरी साहब ए ते मैं तुहानू गवाह अल्लाह दे नां दे उत्ते दे सकना कि पैसा शैसा नूं कोई 2 अरब रुपया भी दवे ना, ये फकीर जी आदमी है, ये पैसिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ नहीं, या तो उन्होंने कोई औरत बहाई है, कोई औरत है उत्थे ले गई है। सो जितनी भी उसकी समझ। तो जब उसने मुझे कहा कि तुझे गदा से हम शाह बनाने जा रहे हैं, ये यार इतना जुल्म तूने सहा है, तुझे नहलाते हैं दोहलाते हैं, इंटरनेशनल सहाफी वो भी होंगे, सारी दुनिया के टीवी चैनल्स होंगे अपना, और उसके बाद हम सियासत में भी तुम्हें लेकर आएंगे, ये भी क्योंकि तू तो था ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये क्या हो गया। मैंने कहा जी करना क्या है मुझे। तो कहा कि तूने ये करना है इस मुल्क और इस कौम की बेहतरी की खातर, तूने ये कहना है कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर हम ये सारा खेल खेल रहे हैं, और इसमें बेनजीर और बेगम नुसरत भुट्टो 100% इसमें शामिल है, उनका राब्ता है। वो बार बार लोगों के जरिए मैंने सुना है कि एक बंदा गया था 70 क्लिफ्टन, वो मिलकर आया है बेगम साहबा से, और बेगम साहबा ने कहा है यार ये बैर क्यों उड़ाओ, ये क्यों छावनियों में लोगों को नहीं भेजते, क्यों फौज पर हमले नहीं करवाते, क्या हो गया तुम्हें मुर्तजा, भाई इतना काम करना है। मैंने कहा चौधरी साहब नहीं। मैंने कहा सर मुझे ये बताए कि ये काम करने के बाद दुनिया को शक्ल दिखाना तो बात की बात है ना, और मैं आईने में अपनी शक्ल कैसे चौधरी साहब देखूंगा। चौधरी सरदार ने कहा फिर तेरे वालों ते ना ही हुई ना। मैं कहा बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी पक्की ना। कर्नल वली जैसे भट्टी के अंदर वो मक्की डाले ना, खुश्क दाने उछलते हैं, उस तरह उछला। कहता चौधरी साहब एक फांसी दा माल वे, तुहाडे दिल च पता नहीं यारे वैसे क्यों रह में तुसा तुहाडी निगाह एडी तजर्बाकार होनी चाहिए है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਲੇਕਿन ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇ, ਇਹ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ फांसी भी नहीं देंगे, तेनू कतरा कतरा करके मारेंगे, ले जाओ। सो जो कुछ हुआ वो मैंने किताब में लिख दिया। उसके बाद जो मेरे साथ जुल्म हुआ, सितम हुआ, जो कुछ होता, लेकिन आजादी मिल रही थी मुझे। सियासत के रास्ते भी कुरान पे हाथ रख के मेरे लिए वो खोल रहे थे, वो मुझे अपना बनाने चले थे। और मैंने लिखा है कि कितना लुत्फ आया मुझे इनकार करते हुए, वही मौला हुसैन का इनकार। क्योंकि मैं अगर मौलाई हूं तो मैं दलील की बुनियाद पर हूं, इल्म की बुनियाद पर हूं, इसलिए वो यहां से नहीं हूं, वो अंदर से हूं शुरू से। मुझसे जिसने भी कभी पूछा है यार तुम्हें डर नहीं आता, मैंने कहा यार मेरे सामने करबला रहता है, मेरे दोस्त पूछते हैं जो मेरे साथ सेल्स में बंद थे। ये किताब में भी मैंने वाक्य लिखा ना, कई सूलियां सरे राख थी। तो बहुत नेकुत्तबा साले किस्म के छोटे भाइयों की तरह है मेरे, मैं बहुत कदर करता हूँ। उम्र में छोटे होंगे लेकिन अंदर से बहुत बड़े आदमी। ताहिर हुंदली सियालकोट से MP भी थे, बहुत बड़ा आदमी। उसने जब किताब पढ़ी तो मुझे नहीं पता ताहिर हुंदली साहब का ताल्लुक था SP जमान के साथ, लंगड़ियाल के साथ। उसने बताया कि यार जी आपके बारे में ये, उसने कहा हाँ जी बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे भी उन्होंने शामिल करने की कोशिश की तफ्तीश के अंदर। मैंने कहा जी मैं इसकी तफ्तीश नहीं कर सकता, मैं बद बयानती नहीं करनी, मेरा नहीं दिल करता और हथ चुकन दे। यस, ताहिर हुंदली अल्लाह जिंदगी दे, जिंदा है, कोई भी उनसे पूछ, अहले सियालकोट, अहलियाने सियालकोट बहुत देखते हैं व्लॉग मेरे, पूछ ले। तो अगर मैंने मौत को अपने गले लगाया, जिसे पता था कि मैं फांसी का माल हूं, मुझे फांसी लगेगी, मैंने कबूल कर ली फांसी, क्योंकि मुझे पता था कि नेक काम कर रहा हूं, एक बड़ा काम कर रहा हूं, कोई आम काम नहीं है। आप जब बड़े चैलेंजेस कबूल करते हैं तो उसके लिए आपको फिर कीमत भी बड़ी अदा करनी पड़ती है। जान की कीमत तो चीज ही कोई नहीं है नाज़रीन किराम। आज नहीं तो कल
جانی تو ہے میں یہ قصہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ میں جب یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ جواب دے رہا تھا، میرا خدا کے ساتھ تعلق یہ نہیں تھا، میرا توکل اس قسم کا نہیں تھا، میری رغبت اس طرح کی نہیں تھی، میں نے دین کی طرف اس طرح کوئی ٹرن نہیں لیا ہوا تھا، دنیا دار تھا۔ تو وہ تو ایمان کی طاقت سے، ایمان کی قوت سے ایک اور ہی چیز بنا ہوا ہے عمران خان۔ اس سے اگر یہ کوئی توقع کرے کہ وہ ٹوٹ جائے گا تو یہ وہم ہے ان کا۔ آج چلے، آج صرف واقعہ سنیں۔ یہ فیس بک مونیٹائز کرنے کے لیے کوئی پتہ نہیں باہر بھیج دیا ہوا تھا، وہ سارا نظام وہیں سے یہ ہینڈل ہوتا تھا۔ تو بار بار وہاں جو کر رہے ہیں اسے، بار بار ان کا فون آ رہا تھا کہ میسیج آ رہا تھا کہ ایک فون آ رہا ہے ہمیں کہ میسیج آ رہا ہے، ہمیں ان کا نمبر چاہیے، آپ بتائیں آپ کا نمبر انہیں دے دیں۔ میں نے پوچھا آپ نمبر دینے کی بجائے میرا ذرا مجھے نمبر بھیجے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنا ایڈریس بھی دیا ہے، ایڈریس دیا اسلام آباد ای سیکٹر میں۔ اب مجھے پتا ہے کہ ای سیکٹر میں کیا ہے، 40 کروڑ روپے کے وہ گھر ہے، اور فون کا نمبر بھی ایسا ہی تھا کہ سارے ایک ہی تھے۔ تو میں نے فون کیا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا جی آپ کون بول رہے ہیں؟ کہتے جی آپ کون ہیں؟ میں نے جب اپنا نام بتایا، سر وہ میں نے آپ کا وہ فیس بک پہ دیکھا، اور اس کے بعد میرا جی چاہا لابلا جب آپ ہمارے کالج میں پریزیڈنٹ تھے تو میں وہاں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا، پھر آپ نے یہ کیا، پھر آپ وہ چلے گئے، ہم نے آپ کو ووٹ بھی دیا تھا، اس کے بعد آپ کابل چلے گئے، پھر آپ آئے پکڑے گئے۔ وہ جنرل آف جنرلز تھا، عمران خان کی گڈ بک میں تھا وہ۔ خیر ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے جب پوچھا، اس نے کہا، پھر مجھے کہا انہوں نے کہ آپ جائیں، چونکہ آپ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ وہ کہتا کہ میں گیا، اور جب میں نے آفر دی تو عمران خان نے کہا دیکھو جا کر انہیں کہہ دو جنہوں نے بھیجا ہے تمہیں، انہیں کہہ دو یہ پور کر کے مجھے کاٹ دو گے، اس میں بھی نو 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 کی آواز آئے گی، آپ سے جو بن پاتا ہے اب کر لیں۔ میں نے اپنی ڈوری اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے، میں نے طے کر لیا کہ اگر آپ کے ہاتھوں میری موت اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو مجھے وہ قبول ہے، وہ مجھے گولی سے مار دے، وہ مجھے پھانسی دے دے، یا مجھے سلو پوائزننگ کر کے مار دے۔ یہ کہا سلو پوائزننگ کر کے۔ لہٰذا آپ خاطر جمع رکھیے، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ ڈٹا رہے گا۔ اچھا اس کے ڈٹنے کی میں بات کیوں کرتا ہوں؟ او بھائی میرے نزدیک، میرے تجربے کی روشنی میں پاکستان تباہ برباد، اس کے علاوہ کوئی اس کا فیوچر مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن عمران خان نے جب سٹینڈ کیا ہے، اس سے پہلے مجھے کہا عمران خان نے اپنی پارٹی جوائن کرنے کے لیے، میں نے نہیں کی، میرا اللہ گواہ، دونوں دفعہ نہیں کی۔ لیکن جب وہ جیل چلا گیا ہے، ساری دنیا اسے چھوڑ کے بھاگنے لگی ہے، تو میں نے پریس کانفرنس کر دی ہائی کورٹ کے اندر کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جب تک اقتدار میں رہا اس کی میں سختیاں جھیلتا رہا، جب اسے سزائے موت دی ہائی کورٹ میں تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اور پھر 9.25 سال میں جیلوں میں رہا۔ آج اسے وہ جیل میں ہے اور میں گھر سے بے در دیار غیر میں بیٹھا، خوش ہوں کہ زندگی کسی کام تو آ رہی ہے۔ ناظرین اکرام، شکر بجا لائیے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایسا لیڈر عطا کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔